بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا؟ یہ سوال صرف کہانی اور فلموں کا حصہ نہیں رہا، بلکہ اب دنیا کے کچھ ایسے ذہین ترین لوگ اس سوال کو حقیقت بنانے کے مشن پر۔ آج دنیا میں ایسی کمپنیز موجود ہیں جو مرنے کے بعد لوگوں کی باڈیز کو فریز کر رہی ہیں، اس سوچ میں کیا کوئی ایسی ٹیکنالوجی آتی ہے جن سے ان کو دوبارہ زندگی دی جا سکے۔ ایک ایسی زندگی کا تصور کیا جا رہا جہاں انسان خود سے یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ وہ کتنا جینا چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ مگر سوال یہ ہے کہ نائٹروجن سے بھرے ان چیمبرز میں تیرتی ہوئی سینکڑوں لاشوں کا راز کیا ہے، اور وہ 5000 سے زیادہ زائد لوگ کون ہیں جو مرنے کے بعد اپنی باڈیز کو فریز کروانے کی قطار میں لگے ہوئے ہیں، اور کیا سائنس نے واقعی میں موت کی حدود کو چیلنج کر دیا؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی ٹیکنالوجی کا راز کھولتے جو انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے خواب دکھائے۔ یہ ٹیکنالوجی کہلاتی ہے کریونکس، ایک ایسی ٹیکنالوجی جس میں انسان کو مرنے کے بعد اس کی باڈی کو ایک کسی طریقے سے فریز کر دیا جاتا ہے، اس سوچ میں کہ اگر آگے زندگی میں جا کر میڈیکل سائنس اگر اتنی ترقی کرتی ہے کہ اس کی مری ہوئی باڈی کو دوبارہ زندگی مل سکے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج تک کسی بھی انسان کی باڈی یا اس کے برین کو ابھی تک زندہ نہیں کیا جا سکا کریونکس کی مدد سے، تو پھر کیوں لاکھوں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی باڈی کو فریز کروانے میں لگے ہوئے۔ کریونکس میں انسان کی باڈی، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی باڈی کو ایک برف میں رکھا جاتا ہے، نائٹروجن کے ذریعے سے -196 ڈگری ٹیمپریچر میں رکھا جاتا ہے، آرٹیفیشل طریقوں سے اس کی باڈی میں خاص طرح کے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں جو برف بننے کے بجائے انسان کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں ان کو محفوظ رکھتے ہیں، اور ان کی باڈی میں کیمیکلز انجیکٹ کرنے کے بعد -196 ڈگری ٹیمپریچر میں رکھنے کے بعد ان کو ایک سٹیل چیمبر میں رکھا جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان مردہ لاشوں کو لاش نہیں بولا جاتا بلکہ پیشنٹ بولا جاتا ہے، مریض بولا جاتا ہے، ایک ایسا مریض جس کا علاج فی الحال تو ممکن نہیں، لیکن انتظار ہے کہ اگر سائنس ترقی کرتی ہے تو ان کا علاج ممکن ہو سکتا ہے اور ان کو ایک نئی زندگی دی جا سکتی ہے۔ یہی نہیں، کچھ لوگ اپنے پیٹس کو بھی ان کریونکس چیمبرز میں محفوظ کروا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ان کے لیے ایک فیملی کا حصہ۔ رابرٹ انٹیگر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کریونکس کا تھیوری دیا۔ انہوں نے کہا کہ موت سائنس کی ٹیمپریری لمٹ ہے، نہ کہ آخری انجام، اور ان کی ماں اور دونوں بیویوں کی لاشیں بھی اس پروسیس سے گزر چکی، اس امید میں کہ اگر وہ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں تو پورا خاندان ایک ساتھ ہو۔ دنیا کی پہلی فریز کی جانے والی لاش ڈاکٹر جیمز بریڈفورڈ کی تھی 1967 میں، اور ان کی لاش آج بھی اس نائٹروجن چیمبر میں محفوظ ہے۔ ایک برٹش 14 سال کی لڑکی نے لیگل بیٹل جیت کر کریونکس کے ذریعے سے اپنی لاش کو محفوظ کرا، اور تھائی لینڈ میں 2 سال کی بچی بھی اس کریونکس کے پروسیس سے گزر چکی ہے، جو کہ انسانی تاریخ کا سب سے کم عمر کریونکس کیس۔ پیرس ہلٹن جیسی مشہور شخصیات بھی اپنے اور اپنے پیٹس کے لیے کریونکس میں رجسٹر ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر میں کریونکس پرووائڈ کروانے والی کمپنیز آسٹریلیا، امریکہ، چائنا اور رشیا میں موجود ہیں۔ انڈیا کا ایک شخص بھی اس لسٹ میں موجود ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک فارملی اس سسٹم کا حصہ کوئی نہیں بنا۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق پوری باڈی کو کریونکس میں پریزرو کروانا 2 لاکھ امریکی ڈالر ہے، یعنی 5 کروڑ 60 لاکھ پاکستانی روپے، اور صرف دماغ کو بھی لوگ پریزرو کرواتے ہیں جس کی کاسٹ $80,000 یعنی 2 کروڑ 24 لاکھ روپے بنتی ہے۔ میڈیکل ایکسپرٹس کے مطابق یہ متفق نہیں، لیکن جیسے لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں، اسے سائنس فکشن سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی فیس ٹریول ممکن ہوا، ویسے ہی لوگ کریونکس کو بھی سیریس لینا شروع ہو چکے۔ مگر ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ان فریز شدہ لاشوں کی آنکھیں اگر واقعی میں کھلیں تو یہ کس دنیا کو دیکھیں؟ وہ یہ سمجھیں گے کہ سائنس نے انہیں ایک نیا موقع دیا ہے، یا پھر کیا پتا وہ لمحہ
قیامت کا لمحہ ہو جہاں نہ سائنس ہوگی نہ چیمبر, بس اعمال کا حساب اور فیصلے کی گھڑی.